السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شیخ عبدالحادی صاحب، میرا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر قبروں کے پاس مساجد بنائی گئی ہیں، تو ایک حدیث شریف سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے قبروں کے نزدیک مساجد بنائی ہے۔ لیکن دوسری طرف مسجد نبوی شریف بھی ذہن میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور صحابہ کرام کی قبور ہیں، تو اس حوالے سے براہ مہربانی وضاحت فرما دیں، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ مسجد جس میں قبر ہو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پائی جاتی ہے، تو اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اس کا جواب علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت اچھا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی جواب آپ کو سنا دوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کسی مسجد میں جس میں قبر ہو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قبر پہلے تھی اور پھر اس قبر پر مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اگر ایسی صورت ہو کہ قبر پر مسجد کی تعمیر ہوئی ہے تو ایسی مسجد کو چھوڑ دینا اور اس میں نماز نہ پڑھنا فرض ہے، اور جس شخص نے اس کی تعمیر کی ہے اس پر فرض ہے کہ یہ اسے گرا دے، کیونکہ مسجد پر قبر پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے، اور اگر وہ خود نہ گرائے تو جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس پر فرض ہے کہ ایسی مسجد کو ڈھا دے، منہدم کر دے جو قبر پر بنائی گئی ہے، قبر کی خاطر بنائی گئی ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد پہلے سے تھی، مسجد میں کسی کو دفن کیا گیا مسجد کے تعمیر ہو جانے کے بعد، ایسی صورت میں قبر کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے اور میت کو وہاں سے نکال کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں مسجد چونکہ پہلے ہے اور مسجد قبر کی خاطر نہیں بنائی گئی ہے، بعد میں کسی کو دفن کیا گیا ہے، اس لیے یہ اس سے مختلف ہے۔ اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے بشرطے کہ قبر نمازیوں کے سامنے نہ ہو، نمازیوں کے دائیں یا بائیں ہو یا پیچھے ہو، کیونکہ جس مسجد میں قبر نمازیوں کے سامنے ہو، نمازیوں کو اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا پڑتا ہو، رکوع کرنا پڑتا ہو، ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے مسئلہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجودہ حالات میں مسجد نبوی میں ہے، تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی تو ظاہر بات ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعمیر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بعد میں ہوئی ہے، اور آپ کی قبر مسجد کے اندر نہیں بنائی گئی بلکہ مسجد سے باہر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے اپنے گھر میں جو کہ مسجد سے الگ تھا اس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ لہٰذا اس کو دلیل بنانا کہ مسجد میں قبر ہے، بعد میں جب مسجد کی توسیع کی گئی، مسجد کو بڑھایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں کو بھی مسجد میں شامل کر لیا گیا، اس وقت بعض علماء نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ ایسا نہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل نہ کیا جائے، لیکن اس وقت کے حاکم نے بات نہیں سنی، اور مسجد کی توسیع میں ان کو ایسا لگا کہ شاید ایسا کرنا مسجد کی توسیع کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد مسجد قبر کے اندر داخل ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اصلاً مسجد میں نہیں ہے، نہ مسجد میں قبر بنائی گئی، اور نہ ہی مسجد قبر کی خاطر تعمیر کی گئی۔ اس لیے اس کو اگر کوئی دلیل بناتا ہے تو وہ غلط استدلال کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں وفات کے قریب آپ نے یہ تحذیر فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، یہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو اسی طرح سے امام احمد ہی کے ہاں یہ روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان کبھی نہیں پسند کرے گا کہ وہ یہود و نصارہ کی راہ پہ چلے اور ساری مخلوق میں سب سے بدترین قرار پائے، اور ایسی جگہ مسجد بنائے جہاں پہلے سے قبر ہو، قبر پہ مسجد کی تعمیر کرے، اور ایسی مسجدوں میں نماز پڑھے جس میں قبر ہو۔ کوئی مسلمان اس بات سے راضی نہیں ہوگا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسے مسجد میں داخل ہو گئی اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا گیا۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔